خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ٹی ایم نعمان علی اینڈ یو لسننگ میٹ ود جنس. آج کا واقعہ جو آپ کی سماعتوں تک پہنچانے جا رہا ہوں وہ واقعہ میرے چچا کے ساتھ پیش آیا. تو آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ. میرا نام جمال عبد الناصر ہے اور میرا تعلق راول پنڈی سے ہے. یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا یہ 1980 کی دہائی میں پیش آیا. اس واقعے کے 2 حصے ہیں. تو پہلا حصہ میں آپ کو گوش گزار کرتا. میری دکان تھی جو اصغر مال اسکیم میں واقع تھی. ان دنوں سائیکل کا استعمال زیادہ تھا. میں سیٹلائٹ ٹاؤن اپنے گھر سے اپنے جنرل سٹور اصغر مال اسکیم آیا کرتا تھا. وہاں پر میرا ایک دوست بنا جو کہ دودھ کا کاروبار کیا کرتے تھے اور علی گجر اس کا نام تھا. علی گجر زبردست پہلوان نما جسے کا آدمی تھا اور زبردست تنتوش اور کثرتی جسم کا متحمل تھا. علی گجر کے مکان سے کافی فاصلے پر اصغر مال چوک پر ایک چوراہا تھا جس پر ایک بہت پرانی ہندو اور سکھوں کی دور کی بنی ہوئی ایک عمارت واقع تھی جس کا رنگ پیلا تھا اور اس کو پیلی کوٹھی بھی کہا جاتا تھا. اس پیلی کوٹھی کے اندر ایک بہت بڑا اور بہت پرانا پیپل کا درخت تھا. اس دور کے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب سے ہم یہاں پر مقیم ہیں یہ کوٹھی جو ہے اور یہ ہندو سکھوں کا پرانا مکان جو ہے کوٹھی نما یہ سرکار کی تحویل میں ہے اور یہ تب سے اب تک بند پڑا. اس کے دروازے پر جو لکڑی کا بھاری دروازہ تھا ایک سال خوردہ اور زنگ آلود تالا واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا. کسی دور میں اس کوٹھی کے آگے احاطہ بھی ہوگا جو بعد میں توڑ کر اس طرف سڑک بچھا دی گئی اور اس کوٹھی کے آگے ایک فوارہ نصب تھا. اس فوارے کو منہدم نہیں کیا گیا. وہ جوں کا دودھ جو ہے وہ پیپل کے درخت سے کچھ فاصلے پر تھا. تو علی گجر جو ہے وہ راول پنڈی سے دودھ اسلام آباد بھی پہنچاتا تھا. یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا. تو یہ ایک یک بستہ سردیوں کے دن چل رہے تھے. یہ الگ صبح کا ذکر ہے. اذان فجر سے کچھ ہی دیر قبل تقریباً 1 گھنٹہ قبل میں اٹھ کر نکل جاتا تھا راول پنڈی سے اسلام آباد کی طرف. میں نے اپنی سائیکل نکالی, اس پر دودھ کی گڑویاں رکھی اور اپنی راہ ہو لیا. اب میں جس راستے سے اپنی گھر کی گلی سے نکلتے ہوئے مین اصغر مال چوراہے کی طرف آیا اور اس چوراہے کے پاس سے گزرتے ہوئے میں پیلی کوٹھی کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا. وہ بتاتے ہیں کہ جب میں سائیکل لے کر اس کے قریب سے گزرا تو مجھے اپنے کندھوں پر ایک بھاری پن اور بوجھ محسوس ہوا. ابھی میں اس پیلی کوٹھی کے راستے کو عبور بھی نہیں کرنے پایا تھا. اچانک سے پازیبوں کی چنکار میرے کانوں کے بالکل نزدیک سنائی دی. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی. میرا دل ایک دم گھبرا گیا.
اور میں اس فوارے کے ذرا قریب ہوا جو اس پیپل کے درخت کے نیچے تھا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو اس فوارے کے نزدیک بیٹھی ہے، گھٹوں میں سردی اور وہ رونے کی آواز اسی کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ دلہن کے لباس میں ہے اور اس نے گھگھرا اور چولی پہن رکھی ہے۔ تو میں نے اس کو مخاطب کیا کہ بہن، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ تو اچانک سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے گھگھرے کو اوپر اٹھا لیا اور میری اور بڑھنا شروع کر دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بال بہت لمبے اور سیاہ ہیں جو کہ اس کے منہ کے اوپر ہیں، اور اچانک سے جب وہ نزدیک ہوئی تو نزدیک ہونے پر تھوڑی اس طرف روشنی تھی، فوارے کی طرف اندھیرا تھا۔ جب وہ نزدیک ہوئی تو یکدم میری نظر اس کے پیروں پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ اس کے پیروں میں پازیب ہیں اور اس کی ایڑی آگے ہے اور پنجے پیچھے کی طرف ہے، یعنی کہ اس کے پاؤں بالکل پیچھے کی سمت ہے۔ یہ چیز دیکھنی تھی کہ ڈر و خوف سے میرے اوسان بالکل جواب دے گئے، اور ڈر و خوف کی ایک سرد لہر نیچے سے اوپر تک میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اس نے اپنا گھگھرا جو ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اور وہ بھاگتی ہوئی میری اور بڑھ رہی تھی، جس سے پازیبوں کی چنکار جو ہے وہ میرے ارد گرد گونج رہی تھی۔ تو اس نے اپنے گھگھرے کو زمین پر چھوڑ دیا جو کہ اس زمین پر گھسٹ رہا تھا، اور جب اس نے اپنے چہرے سے اپنے سیاہ کالے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی نہایت لمبی اور خنجر کی مانند نوکدار اس کے ناخن ہیں، اور جب اس نے اپنے چہرے پر سے بال ہٹائے تو بالکل میری سیٹی گم ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ نہایت ہیبت ناک اور مکروہ شکل کی ایک چڑیل ہے جس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں اور اس کے دانت اس کے منہ سے باہر ہیں۔ ابھی میں سائیکل وہاں سے پلٹا کر پیڈل پہ قدم جمانے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے اسی مقام سے جست لگائی اور وہ پشت کی سائڈ سے میرے اوپر سوار ہو گئی۔ اس کا وجود اس قدر بھاری اور طاقتور تھا کہ میں سائیکل سمیت دڑام سے نیچے گر پڑا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے پوری قوت سے اس وجود کو اپنے اوپر سے اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اسے اٹھا کر پٹکا اور سر پٹ کی طرف بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے تو دیکھا کہ میرے سے پہلے ہی وہ موجود ہے اور اسے ٹکرا کر میں گر گیا، میرے سینے پر سوار ہو گئی۔ بتاتے ہیں کہ میں نے پوری قوت سے اس کو اپنے اوپر سے دھکیلا اور ایک پوری قوت سے ایک مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اس نے پلٹ کر میرے منہ پر اس قدر زور سے تماچا مارا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور جو آخری آواز میری کانوں نے سنی وہ اذان کی آواز تھی، اور اس کے ساتھ مجھے کچھ نہیں پتا، میں دنیا اور معافیہ سے بے خبر ہوں۔ اس کے آگے کا واقعہ ان کے والد کی زبانی ہے۔
بتاتے ہیں کہ جب میرا بیٹا گھر نہیں پہنچا تو میں اپنے بڑے بیٹے کو لے کر اس کی تلاش میں فجر کی اذانوں کے بعد باہر نکلا تو کافی دن نکل آیا تھا. تو ہم نے دیکھا یہ تقریباً 7 بجے کا وقت تھا. ہم نے ادھر ادھر تلاش کے بعد جب ہم پیلی کوٹھی کے نزدیک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک طرف سائیکل جو ہے وہ پڑی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ فوارے سے کچھ فاصلے پر میرا بیٹا جو ہے وہ بے ہوش حالت میں ہمیں ملا. جب اس کو اٹھا کر لے کر آئے طبی امداد دی تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر 5 انگلیوں کا ایک پنجہ نما ہاتھ چھپا. اور پھر جب وہ ہوش میں آیا تو اس کی بابت اس نے تمام واقعہ بیان کیا جو ڈرا دینے والا تھا اور رگوں میں خون منجمد کرتے خوف کو آواز دے رہا تھا. یہ وہ واقعہ تھا جو علی گجر کے ساتھ پیش آیا. اسی واقعے کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.